اب ہم وہ دلائل ذکر کرتے ہیں جن کو جناب ساحل ادیم صاحب بہت بڑی دلیلیں سمجھ کر ان کے سہارے گدھے کی حرمت پر اٹیک کر رہے ہیں، بار بار حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں، یہ دلیل دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہے، وہ دلیل دیتے ہیں، وہ تو ایسے ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس حدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، وہ ہے۔ تو ہم ناظرین اور سامعین کے سامنے وہ ان کی دلیلیں جو وہ دلیلیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بودھی ترین باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ بھی آئندہ کبھی کنفیوز نہ ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، ان کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اس بات کو وہ مانتے ہیں۔ جناب ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا۔ ہنڈیا صحابہ نے بہت ساری دیگچیاں چڑھائی ہوئی تھیں، ان میں گدھے کا گوشت تھا، پک چکا تھا تقریباً، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بہا دو، انڈیل دو، دیگچیاں خالی کر دو، تم نے کھانا نہیں ہے، یہ بات وہ مانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام نے گدھے کو حرام نہیں کہا گیا، اس وقت گدھے کے گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ صحابہ کرام نے مال غنیمت تقسیم سے پہلے ہی، وہ مال غنیمت کے گدھے تھے، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اور تقسیم سے پہلے خود ہی مال غنیمت میں سے لے لینا یہ تو چوری ہے ایک قسم کی، یا غلط ہے۔ تو اس غلطی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بنانے کے لیے کہ آئندہ نہ کی جائے، فرمایا کہ ساری دیگچیاں جو ہیں نا وہ الٹ دی جائیں، تم نے جو کچھ کر لیا ہے یہ حرام ہے۔ یہ جناب ساحل ادیم صاحب نے کہا ہے، آپ ان کے الفاظ سن لیں، وہ کہتے ہیں سیرت میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، پڑھیں ذرا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن حجر نے بھی یہ بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے غزوہ خیبر کے اوپر۔ صحابہ نے جیسے ہی وہ قلعہ جو ہے وہ فتح کیا، جو بھی مال تھا اسے اپنی حراست میں لیا، ابھی اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی نہیں تھی۔ سیرہ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ تم نے ابھی تک جو کرنا تھا کر لیا ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ سیرہ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیں ذرا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہوا ہے اور ابن حجر نے بھی، یہ بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے غزوہ خیبر کے اوپر۔ صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے جیسے ہی وہ کیسل بریچ کیا ہے، ادھر پھر ظاہر ہے پھر جو کچھ بھی مال تھا انہوں نے حراست میں لیا، ابھی اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں کی ہوئی تھی۔ سیرہ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور نبی اسلام نے اس وقت حدیث اشارہ کر دی تھی کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ تم نے کر لیا وہ حرام ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں کیا لکھا ہے۔ اب ان کے یہ عادت مبارکہ ہے جناب ساحل ادیم صاحب کی کہ ائمہ دین پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ کرام پر بھی جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت درج کی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے جلدی یہودیوں کی جو چیزیں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لیا، اور ادھر سے اذان ہو گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہودیوں کی جو چیزیں ہیں ان کا مال ہے اس کو قبضے میں لینے میں بہت جلدی کر لی ہے، حالانکہ ان سے تو معاہدہ ہو گیا ہے، اور معاہدے جن سے ہو جائیں، معاہدے والوں کی چیزیں لوٹنا وہ تو حرام ہے، لہٰذا وغیرہ وغیرہ یہ بات۔ اب یہ جو روایت تھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے یہ الزام تو لگا دیا کہ یہ ابن کثیر نے بھی سارا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ اصل میں مال غنیمت تقسیم سے پہلے صحابہ نے لے لیا تھا، لہٰذا اس لیے منع کیا گیا، جبکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں فَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث لَكَانَ نَصًّا فِي تَحْرِيمِ لُحُومِ الْخَيْلِ۔ اس حدیث میں تو گھوڑوں کے گوشت کا بھی کہا گیا ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس سے گھوڑوں کا گوشت بھی حرام ہو جاتا، لیکن لا یقاوم ما ثبت فی الصحیحین، لیکن یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث کا مقابلہ کرے، یہ تو کمزور روایت ہے، یہ روایت تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہوتی تو اس سے تو گھوڑے کی بھی حرمت ثابت ہو جاتی، یہ روایت تو ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ بخاری مسلم میں یہ ثابت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔
کہ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہو، گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب یہ ہے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا اور اس کی صحت کی نفی کی، بتایا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، جبکہ انہوں نے ان دونوں بڑے بڑے علماء اور ائمہ کی طرف یہ بات منسوب کر دی، اور ایک عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حافظ ابن کثیر بھی یہ مانتے ہیں کہ اس وجہ سے منع کیا گیا تھا، حافظ ابن حجر بھی مانتے ہیں اس وجہ سے منع کیا گیا تھا، حالانکہ انہوں نے بتایا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اب یہ، اور جب آپ کے نزدیک جناب ساحل ادیم صاحب غزوہ خیبر میں گدھے کے گوشت کو روکنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے تھا، تو پھر گدھا تو آپ کے نزدیک حرام نہ ہوا نا، حلال ہی ہوا نا، تو کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، نہ تو سیدھی طرح اس کو حرام مان رہے ہیں اور نہ سیدھی طرح حلال مان رہے ہیں، حلت کی دلیلیں بھی دیے جا رہے ہیں، حرمت کی دلیلوں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ غزوہ خیبر پر حرام نہیں ہوا تھا بلکہ وقتی طور پر منع ہوا تھا، اور دوسری طرف کہتے ہیں میں نے حلال کہا ہی نہیں، میں کیوں حلال کہوں گا؟ بھئی سیدھی بات کریں نا لوگوں کے سامنے۔ علماء کو آپ کہتے ہیں 2 نمبر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گیمیں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، یہ آپ نے پیچھے سن لیا نا ان کی زبانی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مفتی صاحب سے کہیں کہ گیمیں نہ ڈال، سیدھی بات کر، حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ بھی سیدھی بات کریں بھئی، حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں بتائیں حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ کو حلت حرمت کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھی کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ بتائیں گے کہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کہیں گے حرام ہے، ہمیں تو یہی امید ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں حرام ہے، لیکن گدھے کی بات آتی ہے تو آپ بات گول مول کرتے ہیں، نہیں میں حرام حلال نہیں کہتا، میں حرام حلال نہ پوچھو مجھ سے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ دوسری طرف حلال کیے بھی جا رہے ہیں اور حلال کی دلیلیں بھی دیے جا رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔